ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں، بھائیوں اور عزیز، میں نے ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ کی پڑھی ہے، اور یہ آیت بڑی مشہور ہے، ممکن آپ کو بھی یاد ہو۔ بظاہر اس میں نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بہت بڑی بات کہی گئی ہے، لیکن حقیقت میں اس میں بہت بڑی بات فرمائی گئی ہے۔ اس کا سمجھنا یا اس کا جاننا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اس میں فرمایا گیا یہ گیا ہے کہ مسلمانوں، تم اسلام میں آ گئے ہو، تم نے ایمان قبول کر لیا ہے، اس لیے ظاہر تمہیں مومن کہا گیا ہے، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کے مستحق ٹھہرے ہو۔ تو صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلتا، بلکہ بنیادی بات یا سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم پورے کے پورے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا سر اگر اسلام میں ہے تو پاؤں کفر میں ہو، آدھے تم ادھر آدھے ادھر، کچھ بات ادھر کی کچھ بات ادھر کی، اس طرح کام نہیں چلے گا، بلکہ تمہیں اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنی ہے۔ اور بعض اہل علم نے اس کا دوسرا مطلب مراد لیا ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کو مراد یہ ہے کہ اسلام صرف چند باتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ پوری زندگی کے طرز عمل کا نام ہے، ایک نظام زندگی کا نام ہے۔ اس لیے تم نے اگر ایمان قبول کیا ہے اور تم اللہ کی دین کو قبول کر چکے ہو، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ پورے کے پورے دین کو قبول کرو۔ یہ نہ کرو کہ تم نے اگر نماز پڑھ لی تو سمجھا کہ دین کا حق ادا ہو گیا، اگر زکوٰۃ دے دی تو دین کا حق ادا ہو گیا، یعنی عبادات کرنے کے بعد آدمی یہ سمجھے کہ دین کا حق ادا ہو گیا، اور باقی زندگی کے جتنے معاملات ہیں وہ کسی طرح بھی حل ہوتے رہے، اس سے کوئی غرض نہ ہو، کہ یہ مطالبہ اصل میں اسلام کا نہیں ہے۔ اب دراصل سمجھنا اس کا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا آپ ذرا سوچیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ آسان نہیں۔ اس تو امت مسلمہ کی جو سب سے بڑی بیماری ہے، اور جس نے اسے مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام سے دور کر رکھا ہے، یا اسلام کے دعوے کے باوجود اسلام اس کے اندر نہیں اتر رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اسلام میں نہیں ہیں، یا مکمل اسلام ہمارے اندر نہیں، ہم اسے قبول کرنے کے تیار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تو کبھی ہم سوچا کرتے تھے جب یہ حدیثیں پڑھتے تھے کہ اس کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے۔
آپ فرماتے تھے کہ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح کو مومن ہوگا، یہ کیسے؟ تو یہ کوئی مشکل بات نہیں، آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ ایک آدمی صبح کو نماز پڑھ کے نکلتا تو ظاہر مومن ہے، لیکن دن بھر وہ نوکری کرتا ہے جس میں سود انوالو ہے، یا دن بھر وہ جوا کھیلتا ہے، یا دن بھر وہ بے حیائی کے کاموں میں لگا رہتا ہے، یا دن بھر وہ ایسا کام کرتا ہے اس میں اللہ کی نافرمانی قدم قدم پہ ہوتی ہے، تو کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کسی جانور کا نام کہ صبح میں نے نماز پڑھی تو ظاہر میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اور جب دن بھر میں نے وہ سارے کام کیے ہیں جو غیر مسلم کرتے ہیں اور مجھ میں اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر یہ اس کا یہی مطلب ہے کہ میں صبح کافر تھا، دن بھر میں صبح میں مومن تھا، دن بھر میں کافر رہا، اور رات کو اگر میں نے پھر نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پھر ایمان کی حالت اختیار کر لی۔ لیکن ایسا ایمان اور ایسا اسلام اللہ کی یہاں معتبر نہیں، اس لیے وہ بار بار یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، حالانکہ خود ہی کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو تسلیم ہے نا کہ وہ ایمان لا چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد حکم دیتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اس کا مطلب یہ کہ پہلا ایمان قابل قبول نہیں، وہ تمہیں ایمان تو لایا، ایمان لائے تم، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں اس سے عہدہ برا ہونے کو تم تیار نہیں۔ یعنی ایک آدمی یہ مانتا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، کیا مطلب؟ کہ میں اس کی اطاعت کروں گا، میں اس سے محبت کروں گا، میں زندگی اسی کے احکام کے مطابق گزاروں گا، اس کو ماننے کے باوجود جب نماز کا وقت ہوتا ہے نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، روزوں کا مہینہ آتا ہے رمضان کے روزے نہیں رکھتا، اور جب بھی وہ کسی نامحرم کو دیکھتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتا، شرم و حیا قدم قدم پر اسے چھوٹ جاتے ہیں، نگاہیں اس کی آوارہ رہتی ہیں، دل اس کا قبضے میں نہیں ہے، اور وہ حب دنیا کا ایسا اسیر ہے کہ وہ محبت باقی اللہ اور رسول کی محبتوں میں غالب آ جاتی ہے۔ مجھے بتائیے ایمان کہاں؟ ایسے آدمی سے یہی کہا جائے گا کہ ایمان لاؤ، یہ ایمان نہیں ہے۔ اقبال نے تو صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری، کہ جب تم صبح کی نماز نہیں پڑھتے ہو اور صبح نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے ہو، اس لیے کہ تم نیند نہیں چھوڑ سکتے، اور نماز کے لیے وہ اٹھے گا جسے اللہ سے پیار ہوگا، تو اللہ کی طرف سے اقبال کہتا ہے کہ ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری، کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری، اور تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، اور جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اس لیے ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے جس کا خدا کرے وہ حل نکلے، کہ ہماری انفرادی زندگی ہے تو مختلف خانوں میں بٹی ہو، اور اجتماعی زندگی کا تو اور چھوڑ ہی نہیں ملتا کہ وہ کس کس کے قبضے میں ہم نے دے دی ہے، اور کس کس کی اطاعت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنا قانون دیکھ لیجئے، اپنا آئین دیکھ لیجئے، اپنی پارلیمنٹ کے طور اطوار دیکھ لیجئے، جو ہمارے قانون ساز لوگ ہیں ان کی ترجیحات دیکھ لیجئے، کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ واقعی ہم مخلص مسلمان ہیں اور ہمارا تعلق صرف اسلام سے ہے، یہ تو کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے کہ کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کو آپ سے آپ بات کر کے دیکھ لیجئے، جب آپ اس سے یہ پوچھیں گے کہ آپ مسلمان ہیں، وہ آپ سے بڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہے گا، لیکن جب آپ اس کے افکار کا مطالعہ کریں گے کہ اس کے افکار کیسے ہیں، تو آپ محسوس کریں گے اس کے افکار میں شاید اسلام اتنا داخل نہیں ہے، ذرا کفر داخل ہے۔ اگر آپ اسے قرآن پڑھ کے سنائیں نا، وہ پرواہ نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ کسی بھی غیر مسلم آتھر کا کوئی حوالہ دیں اور ان کا کسی مفکر کا کوئی حوالہ دیں کہ اس نے یہ بات کہی ہے، تو فوراً کان ڈھیلے چھوڑ دیتا ہے۔ آپ بتائیے جو قرآن پر تو کان ڈھیلے نہیں چھوڑ دیتا اور حدیث کی پرواہ نہیں کرتا،
سمجھتے ہیں تو مولویوں کی باتیں ہیں، اور غیر مسلم مفکرین کی ہر بات کو وہ دل و جان سے تسلیم کرتا ہے اور سر جھکاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے مسلم کس کا ہے؟ مسلم کا معنی ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اور مومن کا معنی ہے ماننے والا۔ جب ہم باتیں غیر مسلم کی مانتے ہیں تو ہم مومن ان کے ہیں، مسلم ان کے ہیں، حالانکہ اسلام کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ دیکھیے سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کی زندگی، تو ہر پیغمبر کی زندگی اسلام کی تصویر ہوتی ہے، لیکن جو زندگی ہمارے پاس محفوظ ہے کسی حد تک، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد جو زندگی قدم قدم پر ہمیں اسلام کی تصویر لگتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ تو قرآن کریم نے جب ان کی زندگی کا ذکر شروع فرمایا ہے تو آغاز یہاں سے کیا کہ اذ قال لہ ربہ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا اسلم، ابراہیم اپنا آپ ہمارے سپرد کر دے۔ یہ ہے تمہاری زندگی کہ تم اگر چاہو نا کہ اپنا کوئی حصہ بچا کے بھی رکھو جس پر تمہاری مرضی کی حکمرانی ہو، تو یہ ہمارے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ کہا اس وقت یاد کرو جب اس کے رب نے اسے کہا اسلم، اور نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں نے رب العالمین کے لیے سب کو سپرد کر دیا، وطن اس کے لیے چھوڑ دیا، بیٹا اس کے لیے قربان کر ڈالا، بیوی اس کے لیے جنگل اور صحرا میں چھوڑ کے آ گئے، وطن اور اپنی برادری اس کے لیے چھوڑ دی، نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانی۔ یعنی کون سا دکھ ہے زندگی کا جو نے اسلام کے لیے نہیں گزارا اور نہیں اٹھایا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس دل میں سوائے اللہ کے کوئی اور بستا نہیں۔ اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا اصل مسئلہ، یا میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات آپ سے کہتا ہوں۔ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے چند چیزوں کا مان لینا، چند چیزوں کا نہ ماننا۔ ایک ہوتا ہے کسی کی اطاعت کی بنیاد پر ایک طرز عمل اختیار کرنا، زندگی کا ایک رویہ بنا لینا۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو آدمی ایک طرز عمل اختیار کر لیتا ہے، ایک رویہ بنا لیتا ہے، تو یاد رکھیے یہ رویہ چند دنوں میں نہیں بنتا، یہ تو مہینوں میں بھی نہیں بنتا، یہ تو عمر کا ایک حصہ کھا کے بنتا ہے۔ یعنی جو آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے بہرحال فلاں ذات عزیز ہے اور وہی میری آئیڈیل ہے اور اس کے سوا میں کسی اور کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں، اور میرا کام یہ ہے کہ میں اسی کی اطاعت کروں، اس جیسا بننے کی کوشش کروں، اس طرح جو فلاں ذات ہے میں بہرحال اس کی اطاعت کروں گا، وہی میرا مطاع مطلق ہے، اس کے سوا میں کسی اور کو پلے باندھنے کو تیار نہیں ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ اطاعت اسی کی کریں گے، اور زندگی کے ہر معاملے میں نقل اسی کی کریں گے جس کو آپ آئیڈیل تسلیم کر چکے، اور یہ ایک آدھ دن نہیں کریں گے، یہ تو آپ کا طرز عمل بن جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ سوئے ہوئے بھی اگر آپ کی زبان سے کوئی بات نکلے تو یہی نکلے۔ صحابہ کو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ طرز عمل بنانے والی باتیں یہ ان کا روزمرہ بن گئی تھی۔ کوئی سا کام بھی ہوتا وہ ہمیشہ یہ نعرہ ضرور لگاتے تھے، چاہے موت آتی چاہے زندگی آتی، ہر معاملے میں۔ جنگ خندق کھودی جا رہی ہے اور شرابور ہے پسینے میں، مٹی جم گئی ہے پیٹ پر، صحابہ کا یہی حال ہے، حضور کا بھی یہی حال، جبکہ سرے ایک راستے میں چٹان حائل ہو گئی ہے جو ٹوٹتی نہیں، اور سارے زور لگا رہے ہیں، حتیٰ کہ حضور نے جا کے پھاوڑا مارا تو تب اللہ نے اس کو توڑ ڈالا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اس تگ و دو میں، اس کشمکش میں جو چیز ہم بار بار صحابہ کے منہ سے نکلتا ہوا سنتے ہیں، وہ کبھی آپ نے سیرت کی کتاب پڑھ کے دیکھا وہ کیا ہے؟ صرف ایک جملہ تھا جو بار بار وہ پڑھتے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ تین باتیں وہ شب و روز دہراتے تھے۔ یعنی کوئی سا معاملہ بھی ہوتا وہ ان اعلان کر دیتے کہ لوگوں ہماری زندگیوں میں ان تین چیزوں کی حکومت ہے، اس سے ہٹ کر تم ہماری زندگیوں پر کسی چیز کی چھاپ نہیں دیکھو گے کہ ہم نے اپنے اللہ کو رب بنایا، میں نے پسند کیا اللہ کو رب کے طور پر۔ رب وہ ہوتا ہے
جس کی اطاعت ہی نہ کی جائے، جس کی حاکمیت میں تسلیم کی جائے۔ ربوبیت ایک مستقل ایک بحث ہے، اور قرآن و سنت میں جب تک ہم اسے پڑھے نہیں تو اس سے اندازہ نہیں ہوتا۔ مثلا صرف ایک بات کہ حضرت عدی بن حاتم جب ایمان لائے ہیں، حضرت نے ان کے باپ کی وجہ سے ان کا بڑا لحاظ فرمایا، حاتم طائی کے بیٹے تھے، اپنے گھر لے گئے، انہیں سامنے مسند پر بٹھایا، ان کے اعتراضات سنے۔ وہ پہلے عیسائی تھے، بتایا حضور ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن پہلے میرے کچھ اشتباہات ہیں۔ ان میں ایک شبہ یہ تھا کہ میں چونکہ عیسائی ہوں، میں جانتا ہوں اہل کتاب کیسے ہوتے۔ قرآن کریم نے ہم پر یہ الزام لگایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ارباب جمع ہے رب کی، کہ اہل کتاب نے، عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو اور اپنے فقہا کو انہوں نے رب بنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں۔ حالانکہ رب تو صرف خدا کی ذات ہے، لیکن انہوں نے رب بنا لیا اپنے قانون دانوں کو، قانون کے ماہرین کو، اپنے مشائخ کو، اپنے پیشواؤں کو، اپنے علماء کو۔ یہ معنی ہے احبار اور رہبان کا۔ انہوں نے کہا حضور میں چونکہ عیسائی ہوں، ایسے میں پورے اطمینان سے کہتا ہوں کہ ہم نے ان کو رب کبھی نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب معاملہ ہوتا تمہاری زندگی میں یہ جاننے کا کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام، کون سی جائز ہے، کون سی ناجائز، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کہا اس کا فیصلہ تم اپنے احبار و رہبان پہ کہنے پر کرتے ہو یا کتاب اللہ کو دیکھ کے کرتے؟ یعنی تم یہ دیکھتے ہو کہ اللہ کا قانون کیا کہتا ہے، تب وہ تم حلال و حرام کا فیصلہ کرتے؟ اللہ کے پیغمبر کی شریعت کیا کہتی ہے؟ یا تم یہ کہتے دیکھتے ہو کہ تمہارے پیروں مولویوں نے، تمہارے بڑے بڑے علماء نے، تمہارے قانون دانوں نے، انہوں نے کیا کہا وہ کس بات کا فیصلہ کرتے ہیں؟ جو وہ اپنی عدالتوں میں یا اپنے فتووں میں فیصلہ کر دیں، تم قطع نظر اس کے کہ وہ بے شک اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، اور تمہیں معلوم بھی ہو یہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، تو تم کس کو مانتے؟ انہوں نے کہا جی مانتے تو اپنے احبار و رہبان کو ہی۔ فرمایا جس کو قانون سازی کا حق دے دیا جائے اور جس کو تحلیل و تحریم کا حق دے دیا جائے کہ وہ جس کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے حرام کر دے، کہا اسی کو تو کہتے ہیں رب۔ اور رب کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا تم نے ان کو رب مانا یا نہ مانا؟ اس سے آپ اندازہ کریں کہ رب ماننے کا مطلب کیا ہے۔ اس سے پہلی بات جو مشق کرائی گئی ہے صحابہ سے کہ رضیت باللہ ربًا، کہ میں نے چن لیا ہے اللہ کو اپنے رب کے طور پر، یہ جاننے کے لیے کہ زندگی میں کس کے احکام چلیں گے، کون قانون سازی کرے گا، کون مجھے قانون دے گا، کون آئین دے گا، کون دستور دے گا، کون ایسی ذات ہے جو مطابق مطلق ہے جس کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، یہ حیثیت کس کی ہے؟ کہا یہ صرف اللہ کی حیثیت کو ہمارا رب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو حیثیت متعین ہو گئی کہ حلال و حرام کے فیصلے، جائز و ناجائز کے فیصلے، یعنی قانون سازی کے فیصلے، شریعت دینے کے فیصلے، جس کو تشریع کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ یہ فیصلہ تو ہو گیا کہ یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میرا طرز عمل اس بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ کہا میرا طرز عمل اس بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ جب یہ پتہ چلے کہ یہ فیصلہ دیا اللہ نے، پھر اس میں حیل و حجت نہیں ہو سکتی، اس میں ہوں ہاں نہیں چلتی، اس میں نافنا نہیں ہوتی، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آئی تھنک کی گردان چلے کہ میرا خیال یہ اور میرا خیال وہ، یہ باتیں نہیں چلتی اس میں دنیا کے حوالے نہیں پوچھے جاتے، اس میں آسمان مغرب سے اترنے والی وحی کو نہیں پوچھا جاتا کہ وہ کیا کہتی ہے، مغربی مفکرین کی تائید نہیں ڈھونڈی جاتی، اس میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ بات قرآن کریم نے یعنی آسمانی شریعت نے یہ بات کہی ہے، یعنی میرے اللہ نے کہی ہے، اب اس کے بعد میرا رویہ کیا ہے کہ میں سر جھکا دوں اس کے سامنے۔ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا، اسلام کیا ہے میں اس کے سامنے سر جھکا دوں، میں اسی کو اپنا رہنما بناؤں،
وہی میرا قانون ہو، وہی میرا رہنما ہو، وہی میری زندگی کی گائیڈ بک ہو، سب کچھ میرے، یعنی میری زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جس پر اس کی حکمرانی نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو رہنمائی اللہ کی قبول کرنی ہے، اس کا قانون لینا، تو اس کو اپلائی کس طرح کرنا، اس کو انتباہ کس طرح دینا، اجتماعی اداروں میں اس کو نافذ کس طرح کرنا، انفرادی زندگی میں اس کی پریکٹس کس طرح کرنی، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی کے بعد میں ایک حکم تو معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں، مراد ہو سکتی ہے، اس میں آدمی الجھ سکتا ہے کہ اس پر عمل میں کس طرح کروں۔ کہا اس کے لیے تیسری بات یہ ہے، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور نبی مانا ہے، اور نبی دنیا میں صرف اس کام کے لیے آتا ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو نافذ کر کے دکھاتا ہے، وہ اس کے مطابق عمل کر کے دکھاتا ہے، وہ اس کو اپلائی کر کے دکھاتا ہے، وہ اس کے مطابق عدالت وجود میں لاتا ہے، وہ اس کے مطابق آئین سازی میں تشریع اور قانون سازی کا کام کرتا ہے۔ یہ کام میں نے اللہ کے رسول محمد کے سبب کیا ہے، اس کے علاوہ میں کسی اور کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں، وہی میرے آئیڈیل ہیں، جب بھی میں دیکھوں گا تو انہی کی طرف دیکھوں گا۔ یہ وہ رویہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ خندق ہوتے ہوئے اس کے دہرانے کی کیا ضرورت ہے، حتیٰ کہ جب مسجد نبوی بنائی جا رہی تھی، جو اینٹیں اٹھا رہا تھا وہ بھی اسی کا ورد کر رہا تھا، جو گہرا ڈھو رہا تھا وہ بھی اسی کا ورد کر رہا تھا۔ حضور اینٹیں اٹھاتے، پتھر اٹھاتے، صحابہ کی کوشش یہ تھی کہ ہم حضور کو نہ اٹھانے دیں، لیکن حضور کسی پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے۔ اس لیے جب کوئی صحابی دیکھتا کہ حضور پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں تو وہ آگے بڑھ کر لپکتا اور حضور سے لینے کی کوشش کرتا، تو زبان میں صرف یہی جملہ ہوتا تھا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ حضور جب آپ کو سب کچھ مان لیا اللہ کے بعد، آپ کیا ہمارے ہوتے ہوئے آپ مزدوری کریں گے؟ یہ کیسے ممکن؟ یعنی قدم قدم پر، حتیٰ کہ اگر جان پہ بھی بن گئی ہے نا، آخری وقت آ گیا ہے، اور بتانا اللہ کو یہ ہے کہ یا اللہ میں نے اسی طرز عمل کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کی زبانوں پر یہی جملہ تھا۔ ایک صحابی ہیں جس ابن زیاد جن کو کہا جاتا ہے، نوجوان ہیں، جنگ احد میں شہید ہوئے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کا جو بہت بڑا نقصان ہوا آپ واقف ہیں، ایسے صحابیات حتیٰ کہ ازواج مطہرات بھی مدینے میں جب ان کو اطلاع ملی تو وہی اپنے مشکیزیں اٹھا کے آ گئی اور زخمیوں کو بھاگ بھاگ کر پانی پلاتی پھر رہی تھی، جن میں حضرت عائشہ سب سے پیش تھی۔ حضرت عائشہ نے ایک زخمی کو کراہتے ہوئے سنا، مشکیزہ لے کے اس کے پاس پہنچی تو اس کے ساتھ ایک دوسرے زخمی کو دیکھا کہ وہ بجائے اس کے کراہے اور درد کا اظہار کرے، وہ آہستہ آہستہ کوئی زیر لب کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضرت عائشہ اس کے قریب ہوئی، سوال ساری اس کے سامنے ڈھیر کر دی، پوری قوت سے سننے کی کوشش کی، تو وہ آخری وقت میں ظاہر ہے کہ آواز ہی کیسے رہ جاتی ہے، وہ بڑی مدھم آواز میں یہ کہہ رہا تھا کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اطلاع دیتا کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے جا رہا، کاش کوئی حضور کو اس بات کی اطلاع دے دیتا۔ حضرت عائشہ نے جیسے ہی سنا تو بھاگتی ہوئی آئی حضور کی خدمت میں، اور آخر کہا حضور اس طرح ایک نوجوان ہے جو بالکل آخری مرحلوں میں، معلوم ہوتا جان اس کی نکلنے والی ہے، ہو سکتا آپ کے پہنچنے سے پہلے نکل جائے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کاش حضور کو اس کی اطلاع دے دی جائے کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے۔ حضور اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے، ڈگ بھرتے ہوئے، لمبے لمبے قدموں سے تشریف لائے، اور جب اس کے سرہانے پہنچے تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا زیاد آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی، حضور اس طرح کھڑے تھے، اس طرح وہ لیٹا ہوا تھا، بجائے کچھ کہنے کے اس نے پورا زور لگا کر اپنا سر حضور کے قدموں میں ڈال دیا، پورا زور لگایا اور سر کھینچ کر حضور کے قدموں میں اس طرح ڈالا کہ اس کے یہ رخسار حضور کے تلووں سے چھو رہے تھے۔
اور اس کے بعد اس نے کہا کیا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی. یہ کہا اور جان دے دی. یعنی اندازہ کریں یہ ہے ان کا طرز عمل کہ حضور گواہ رہیے کہ میں جان دے رہا ہوں. اور کس بات پہ دے رہا ہوں؟ انہی تینوں باتوں پر کہ اللہ کے سوا کسی کی نہیں سنتا ہوں, آپ کے سوا کسی کے پیچھے نہیں چلتا, اور میرا مجموعی طرز عمل اللہ اور آپ کے احکام کے سامنے سر جھکا دینا ہے. پوری زندگی آپ اسی کی تصویر دیکھیں. اس میں کہیں بھی صحابہ میں ہم دو رائے بنتی ہوئی نہیں دیکھتے. زندگی کا معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, دیکھیں سب سے بڑے معاملہ یہ ہے نا کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے. اس میں ظاہر جب فیصلہ کرنے کی نوبت آتی تھی تو بعض بار 3 دن 4 دن تک بھی مسلسل بحثیں ہوئی شورا میں, لیکن دلائل دونوں جانے سے کیا ہوتے تھے؟ آن حضرت کے ارشادات, قرآن کریم کی آیات. بڑے سے بڑا مرحلہ بھی حضرت عمر فاروق جب مشرق وسطیٰ کے دورے پر نکلے اور فلسطین سے ابھی ادھر تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ اس پورے علاقے میں طاعون پھیل چکا اور آگے جانا ذرا خطرے سے خالی نہیں ہے, اور ہزاروں مسلمان طاعون کا شکار ہو گئے. آپ کے ساتھ جو انصار و مہاجرین تھے, چند انصار اور مہاجرین, آپ نے ان کو بلا کے مشورہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم مناسب تو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ آگے نہ بڑھیں. حضرت عبیدہ ابن جراح جو سپریم کمانڈر تھے وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کہ آپ تقدیر سے بھاگتے ہیں. جب تقدیر یہ ہے کہ اب اللہ کے راستے میں کام آئیں پھر ڈرنے کا کیا مطلب؟ اور میں تقدیر سے نہیں بھاگتا بلکہ تقدیر کی طرف بھاگتا. بڑا فصیح جملہ ارشاد فرمایا. لیکن ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی, کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا بڑے لوگوں میں کہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف تشریف لائے. انہوں نے پوچھا کیا ہو رہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم معاملہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ امیر المومنین واپس جائیں کہ آگے بڑھیں. انہوں نے کہا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ آگے طاعون پھیل چکا ہے تو کیا آگے بڑھنا چاہیے؟ انہوں نے کہا میرے پاس اس کے لیے علم موجود ہے, علم ہے میرے پاس. انہوں نے کہا کیا علم ہے؟ انہوں نے کہا میں نے خود ان آنکھوں ان کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون پھیل جائے وہاں مت جاؤ, اور جس علاقے میں طاعون پھیل جائے وہاں کا کوئی آدمی وہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کرے. جو نکلے گا وہ سمجھے گا شاید موت اسی میں ہے, وہ اس کا ایمان اللہ کی توحید پر ڈاماڈول ہو جائے گا کہ موت اللہ کی طرف سے آتی ہے کسی اور طرف سے نہیں. اور چونکہ بہرحال یہ ایک متعدی مرض ہے, اور اگر وہاں سے نکلے گا بھی تو اگر وہ مرض ساتھ لے کے گیا تو دوسرے علاقے کو متاثر کرے گا. فرمایا وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن دور کے جو لوگ ہوں اس سے باہر علاقے کے لوگ وہ وہاں مت جائیں. اس لیے کہ جو متعدی امراض ہوتی ہیں وہ دوسروں کو لگتی بھی ہیں. اب دیکھیں اس کا فیصلہ کس طرح ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر. اگر یہ ارشاد آپ تک نہ پہنچتا تو نہ جانے اس کے بعد کیا فیصلہ ہوتا. آپ دور خلافت راشدہ صدیق اکبر سے لے کر حضرت علی تک پڑھ جائیے, آپ دیکھیں گے جب بھی ان کے سامنے کوئی معاملہ پیش ہوتا وہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ ہمارا قانون کیا ہے, آئین کیا, ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, یا عرب کیا کرتی کیا نہیں کرتے تھے. وہ صرف ایک بات جانتے تھے کہ بتاؤ اس میں اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا کہتی ہے. خلیفہ وقت ظہر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز پڑھ پڑھ کھڑے ہو جاتے, فرماتے ہیں لوگوں میرے سامنے یہ معاملہ پیش آیا ہے, جیسے صدیق اکبر کے سامنے ایک بہت بڑا وراثت کا مسئلہ پیش ہوا تھا. آپ نے کہا میں نے اس بارے میں قرآن کریم میں کچھ پاتا ہوں نہ حدیث میں, مجھے بتاؤ میں اس کا کیا فیصلہ کروں. چنانچہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں جانتا ہوں اس کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کیا؟ کہا میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کا یہ فیصلہ کرتے ہوئے سنا, اور میں تمہارے ساتھ اور کوئی گواہ موجود ہے. 2 صحابہ اور اٹھے, انہوں نے کہا ہمارے سامنے حضور نے یہ فیصلہ کیا تھا. اندازہ فرمائیے یہ اپنے دور کے وہ لوگ ہیں جن نے دنیا کو تاریخ دی ہے,
جو تاریخ ساز لوگ ہیں. یہ تاریخ کی پگڈنڈیوں میں ہماری طرح بھٹکنے والی قوم نہیں ہے. انہوں نے دنیا میں ایک رہنمائی دی ہے، ایک تہذیب دی ہے، ایک تمدن دیا ہے، قانون پہ چلنے کا ڈھب سکھایا ہے، لیکن ان کے پاس رہنمائی کی چیز کیا ہے یا ان کا طرز عمل کیا ہے؟ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. میرے بھائیوں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں جو قیامت گزر رہی ہے وہ یہ کہ گھر میں بیٹھ کر آپ سوچئے گا کہ صبح سے شام تک آپ کس کی اطاعت کرتے ہیں. قرآن کریم میں آپ بار بار پڑھتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ بار بار آپ پڑھتے ہیں، لیکن دن بھر میں آپ سوچیے آپ کس کی اطاعت کرتے ہیں. زندگی کے کسی معاملے میں ہم ماں باپ کی مانتے ہیں، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں. کسی معاملے میں برادری کی بات سنتے ہیں، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں. کسی معاملے میں رسم و رواج کی پابندی کرتے ہیں، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں. کسی معاملے میں ملک کا قانون کی بات سنتے ہیں، اللہ کے رسول کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم ملازم ہیں کسی ادارے کے تو ادارہ ہمیں اگر حکم دیتا ہے کسی ایسی بات کا جو اللہ اور رسول کے احکام کے بالکل خلاف ہے تو آپ کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ سوچ لیجئے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد تھا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لوگوں اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ خلیفہ راشد کی بھی نہیں ہو سکتی. حضرت عمر فاروق نے برسر منبر فرمایا لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے بڑے حق مہر باندھنے لگے. زیادہ حق مہر مت باندھو. اگر زیادہ حق مہر باندھنا عزت کی علامت ہوتی تو حضور سب زیادہ حق مہر باندھتے. حالانکہ حضور نے زیادہ حق مہر نہیں باندھے، نہ اپنی بیویوں کے نہ اپنی بیٹیوں کے. ایک متوسط درجے کے 400 حق درہم عام طور پر آپ کا حق مہر رہا. لوگوں یہ بات نوٹ کرو، حضور نے 400 درہم سے کم حق مہر کبھی نہیں باندھا. یہ جو آپ نے ایک شرعی حق مہر تجویز کر رکھا ہے نا 32 روپے، یاد رکھو اس طرح اللہ کی شریعت کو ذلیل مت کرو. 32 روپے تو بہرہ ٹپ نہیں لیتا. یہ شریعت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. یاد رکھو شرعی حق مہر وہ ہوتا ہے جو لڑکی اور لڑکے کے مالی حالت کے مطابق، وہ جس خاندانی وجاہت کے مالک ہے اس سے کم اگر آپ حق مہر رکھیں گے وہ شرعی حق مہر نہیں ہے. اس میں عزت ہے لڑکی کی، اس لیے ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے وہ بلا وجہ اپنے تعلقات نبھانے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے ماشاءاللہ بہت سیر چشم لوگ ہیں بچی کا حق مت ماریں. یہ روایتیں رہنی چاہیے ہمارے معاشرے میں. بہرحال عمر فاروق نے فرمایا کہ تم بہت زیادہ حق مہر باندھنے لگے ہو، یہ مت کرو. پیچھے سے خاتون اٹھی. میں یہ مثال صرف اس لیے دینے لگا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کی جو ہیبت ہے وہ آپ جانتے ہیں. ان کے سامنے بات کرنے کی جرات کون کرتا تھا؟ مسلمانوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلافت راشدہ میں بھی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ آگے مرد ہوتے تھے، اس کے پیچھے بچے، اس کے پیچھے عورتیں. یہ جو گاڑی کے 2 پہیے ہیں نا، مرد اور عورت، یہ بہت بعد میں بنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 پہیے نہیں تھے. یہ دونوں ہی انسان تھے اور یہ اپنے اپنے حصے کا زندگی کا فرض ادا کرتے تھے. لیکن ان کو پہلو پہ پہلو نہیں چلایا جاتا تھا. یہ کندھے سے کندھا ملا کے نہیں چلتے تھے، بلکہ ترتیب نماز میں بھی یہ تھی کہ مردوں سے پیچھے لڑکے ہوں گے، بچے، اس کے بعد عورتیں، تاکہ مردوں کے قریب نہ کھڑی نہ ہو. ان میں سے ایک بڑھیا اٹھی. اندازہ کریں کس قدر آزادی رائے کا زمانہ تھا. انہیں پیچھے سے بلند آواز سے کہا اتق اللہ یا عمر، عمر اللہ سے ڈر. امیر مومن بھی نہیں کہا کہ عمر اللہ سے ڈر. یہ تو کیا کہہ رہا؟ قرآن کریم نے تو یہ کہا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو خزانہ بھی دے ڈالو،
ان سے واپس مت لینا اگر ناچاکی ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ بیوی کو خزانہ بھی دیا جا سکتا ہے، وعدہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اسے واپس نہ لینا؟ یہ الگ بات ہے کہ عام طور پر اجتماعی مصلحت کے لحاظ سے ایک بیلنس ہونا چاہیے حق مہر میں، لیکن اگر کوئی آدمی ایک خزانہ بھی دے ڈالتا اپنی بیوی کو تو عمر تم تو نمائندہ ہو اللہ کے رسول کے، تمہیں پابندی لگانے کا کوئی حق نہیں۔ پابندی کس لحاظ سے لگا سکتے؟ حضرت عمر نے سر جھکا لیا، فرمایا اصابت امرات واخطا عمر، کہا اس خاتون نے ٹھیک کہا اور عمر سے غلطی ہوئی۔ یہ ہے طرز عمل مسلمانوں کا کہ مسلمانوں زندگی کے کوئی معاملے میں تمہارا حوالہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب یا اللہ کا رسول، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تم کوئی بھی فیصلہ کرو، اس سے ہٹ کر تم اگر فیصلے کرتے ہو نا تو وہ سراسر گمراہی۔ اور اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں اگر مسلمان رہنا چاہتے ہو تو پھر اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور پورا کا پورا اسلام اپنے اوپر اوڑھ لو، اس میں تقسیم مت کرو۔ اب اندازہ کریں کہ جب یہ معمولی تقسیم نہیں ہو سکتی تو سیکولرزم کی کیا گنجائش ہے اس میں؟ یعنی ہمیں جو پٹھو پڑھایا گیا ہے یا پڑھایا جا رہا ہے، اللہ تو کہتا ہے پورا کا پورا دین مانو، جس میں عبادات بھی ہیں، جس میں معاشرت بھی ہے، جس میں معاملات بھی ہیں، جس میں معیشت بھی ہے، جس میں سیاست بھی ہے، جس میں حکومت بھی ہے، جس میں حقوق اللہ بھی ہے، جس میں حقوق العباد بھی ہیں۔ پوری زندگی ہے جو حضور نے خود اس قانون کے مطابق گزار کے دکھائی ہے اور لوگوں میں یہ قانون نافذ کر کے دکھایا۔ اور خلافت عباسیہ میں دنیا کی سب سے بڑی حکومت میں باقاعدہ اس قانون کو چالو کر کے اور چلا کے کامیابی سے دکھایا۔ اس کے بعد کیا کمی رہ جاتی؟ اب ہم یہ کہیں کہ جناب دین نام ہے صرف عبادات کا اور باقی زندگی کے جتنے معاملات ہیں وہ ہم اپنی من مرضی کے مطابق کرنے کو تیار ہیں، یا ہمیں اس کا اختیار ہے، یہ اختیار آپ نے کہاں سے لیا؟ اسلام تو نہیں دیتا۔ ہاں اگر یہ اختیار آپ اس لحاظ سے لیتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا تو آپ کو پھر عبادات میں پابندی کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر آپ مومن کہلا کر یہ اختیارات لینا چاہتے ہیں تو آپ حوالہ دیجئے قرآن کریم کی کسی آیت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث کا کہ آپ نے اس بات کا حوالہ دیا۔ میں آخر میں حضور کی ایک حدیث پڑھتا ہوں، فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یؤمنوا بما جئت بہ ویؤمنوا بی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے لڑتا رہوں، جہاد کرتا رہوں جب تک وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانے، اس کی وحدانی کو تسلیم نہ کرے، اس کی غیر مشروط اطاعت نہ کرے، اس کی غیر مشروط عبادت نہ کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور دوسرا یہ کہ جو کچھ میں لے کے آیا، آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ قرآن و سنت، اسلامی شریعت، اس پر وہ ایمان لائے، اس کی اطاعت کرے۔ اور تیسری یہ چیز کہ مجھے اپنا رہنما اور اپنا آئیڈیل تسلیم کرے، وَيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائے۔ جب تک یہ تین ایمان مکمل نہیں ہوتے تو اس میں ظاہر ہے کہ زندگی میں کسی اور جزوی تبدیلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آدمی مرنے کے وقت جو کلمہ پڑھ کر، آپ جانتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کے کان میں اذان کہتے ہیں اور تکبیر بھی کہتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اسے پتہ چلے کہ میرے سامنے اللہ کی الوہیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ حی علی الصلاۃ، یہی نماز کا راستہ ہے، حی علی الفلاح، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یعنی اسی طرح میں پوری زندگی گزاروں گا، یہ ہم اس کے کان میں پہلے دن سے پھونک دیتے ہیں۔ کاش ہماری باقی زندگی بھی اس کے مطابق گزرتی۔ میں اصل میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ شاید اگلی جمعے تک اٹھا رکھوں، میں اب اس کو چھیڑتا نہیں ہوں، لیکن یہ بات ابتدائی باتیں جو میں کہنا چاہوں میں نے کہہ دی ہیں کہ اگر ہم اتنی بات کو بھی سمجھ لیں کہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے،
ہماری زندگی میں کوئی دراڑیں نہیں ہیں، ہماری زندگی میں کوئی دیواریں حائل نہیں ہیں، ہماری زندگی ایک اکائی ہے جس میں جس طرح اللہ کی وحدانیت کام کرتی ہے، جس طرح اس کا رب ہونا کام کرتا ہے، اس لیے اللہ کے قانون کا نافذ العمل ہونا، صرف اسی کا نافذ ہونا، اور کسی اور کو بالکل پلے نہ باندھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط اطاعت کرنا، یہ تین وہ بنیادی باتیں ہیں۔ جب تک ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے ہمارا اللہ اور رسول سے ڈائریکٹ تعلق، بلکہ کہنا چاہیے صحیح تعلق قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اقبال نے ٹھیک کہا تھا، بے مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم آؤس، اگر بے او نہ رسیدی تمام بولہ بھی است۔ اپنے آپ کو مصطفیٰ سے جوڑو، وہاں تک اپنے آپ کو پہنچاؤ کہ وہی اصل میں اللہ کا دین ہے، اور اگر تم اس سے کٹ جاؤ گے تو پھر یاد رکھو مصطفیٰ ہی نہیں ہے، وہ تو ابو لہب ہی ہے۔ تو ابو لہب کے پیچھے مت چلو، مصطفیٰ کے پیچھے چلو، اور مصطفیٰ کے پیچھے چلنے کا مطلب کیا ہے کہ پوری زندگی اللہ کی شریعت کے حوالے کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔